اگر کبھی آپ کا واسطہ کسی سرکاری اسکول سے پڑا ہو یا اس کے پاس سے گزرے ہوں تو شاید آپ نے دیکھا ہو، باہر سے اسکول کھلا ہوا لگتا ہے، گیٹ پر تالا نہیں، جھنڈا لہرا رہا ہے اور اندر سے خاموشی۔ لیکن آج کی کہانی اس خاموشی کے بارے میں نہیں ہے، آج کی کہانی اس ایک انسان کے بارے میں ہے جس نے اس خاموشی کو توڑا، صرف ایک لفظ لکھ کر، اور اس ایک لفظ نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اس کہانی کا ہیرو کوئی بڑا افسر نہیں تھا، کوئی سیاست دان نہیں، کوئی میڈیا والا نہیں، وہ صرف ایک معلم تھا، ایک تھکا ہوا سادہ عام سا استاد، جس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ اثر و رسوخ، مگر اس نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے نہیں کر سکے۔ اور سب سے حیران کن بات، اسے اس کام کا کوئی انعام نہیں ملا، کوئی تعریف نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں چھپی، پھر بھی وہ جیت گیا۔ ندیم احمد اس کا نام تھا، عمر تقریباً 39 سال۔ ندیم ماسٹر صاحب کوئی خاص انسان نہیں تھے، موٹر سائیکل پر آتے، پرانا بیگ کندھے پر لٹکا ہوتا، چاک اٹھاتے اور تختہ سیاہ بھر دیتے۔ گھر میں بیوی، 3 بچے، بوڑھی والدہ، تنخواہ محدود اور خرچے لامحدود۔ مہینے کے آخری ہفتے میں وہ ہمیشہ ہی حساب لگاتے، آٹا پہلے یا فیس پہلے، دوائی پہلے یا بجلی کا بل۔ اگر آپ ایک سرکاری ملازم ہیں یا کسی ایسے گھر میں پلے بڑے ہیں تو یہ حساب کتاب آپ کا جانا پہچانا ہے۔ اس سکول میں 4 اساتذہ تھے، حقیقت میں روز آتے تھے صرف 2، رجسٹر میں 4 موجود ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینوں سے جاری تھا اور ندیم صاحب مہینوں سے خاموش تھے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں سب ایسے ہی چلتا ہے۔ ایک صبح ہیڈ ماسٹر صاحب نے نرم لہجے میں کہا، ندیم صاحب بس یہاں سائن کر دیں۔ ندیم نے دیکھا 2 اساتذہ کے دستخط موجود تھے، مگر اسکول میں وہ کہیں نہیں تھے۔ اسی ہفتے بڑے بیٹے کی اسکول فیس جمع کرانی تھی، والدہ کی دوائی ختم ہو چکی تھی، موٹر سائیکل کی مرمت بھی باقی تھی۔ شاید آپ نے کبھی ایسا لمحہ دیکھا ہو جب ایک طرف ضمیر ہو اور دوسری طرف روٹی، اور آپ بیچ میں کھڑے ہوں۔ گھر جا کر ندیم نے بیوی سے بات کی۔ بیوی نے 2 سوال پوچھے، 2 سادہ سوال۔ اگر سچ لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر جھوٹ لکھیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس رات ندیم کو نیند نہیں آئی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس سے ندیم کو فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ اگلی صبح کا پیغام آیا، تمام اسکولوں کا حاضری ڈیٹا فوری اوپر بھیجا جائے۔ ہیڈ ماسٹر نے دوبارہ رجسٹر کھولا اور اس بار لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ آپ کو ہیرو نہیں بن جائیں گے؟ لفظ ہیرو سن کر ندیم کو عجیب سا لگا۔ وہ ہیرو نہیں بننا چاہتے تھے، وہ بس ایک استاد تھے۔ اور اسی لمحے ان کے ذہن میں وہ بچے آئے جو روز پوچھتے تھے، سر آج بھی ریاضی نہیں ہوگی؟ سر وہ استاد کب آئیں گے؟ اگر آپ والد ہیں، ایک لمحہ سوچیں، آپ کا بچہ اگر ایسے اسکول میں بیٹھا ہو جہاں حاضری رجسٹر میں حاضری تو لگی ہو مگر کلاس روم خالی ہو، تو آپ کیا چاہتے؟ ندیم نے قلم اٹھایا، چند لمحے رکے، پھر انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ رجسٹر کے نیچے ایک نوٹ لکھا، 2 اساتذہ آج غیر حاضر تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہیڈ ماسٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ کو نتائج کا اندازہ ہے؟ جی سر اندازہ ہے، ندیم نے آہستہ سے کہا۔ نتائج فوراً آ گئے۔ شوکاز نوٹس جاری ہوا، غیر ضروری رکاوٹ ڈالنے اور ٹیم ورک متاثر کرنے پر وضاحت طلب۔ اسٹاف روم میں طنز شروع ہو گیا۔ ضرورت کیا تھی اس سب کی؟ بڑی ایمانداری چڑھی ہوئی ہے۔ ندیم نے جواب نہیں دیا کیونکہ جواب تھا ہی نہیں۔ جو لوگ خود سمجھنا نہ چاہیں انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ 2 ہفتے بعد انکوائری ٹیم آئی، کلاس روم چیک ہوئے، حاضری چیک ہوئی، بچوں سے پوچھا گیا اور بچوں نے سادہ سچ بول دیا، سر اکثر نہیں آتے۔ رجسٹر اور حقیقت کا فرق واضح ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد حکم آیا، غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہ روکی جائے۔ اسکول کی نگرانی سخت کی، کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوئی،
کوئی تقریب نہیں ہوئی، مگر آہستہ آہستہ کلاس روم بھرنے لگے، بچے پڑھنے لگے، ریاضی کی کلاس بھی ہونے لگی۔ ایک دن ایک بچہ ان کے پاس آیا اور بولا، سر اب روز سب آتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ یہ جملہ کسی تمغے سے کم نہیں تھا۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، معاشرے میں بڑے جرائم ہمیشہ شور سے نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ خاموش سیاہی سے ہوتے ہیں جو جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہے۔ ندیم نے نظام نہیں بدلا، انہوں نے صرف ایک صفحہ سچ لکھا، اور کبھی کبھی ایک صفحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ پہلے رجسٹر بھرا ہوتا تھا، کلاس روم خالی، اب رجسٹر سچ لکھتا ہے، کلاس روم بھرے ہیں۔ فرق صرف ایک دستخط کا تھا یا ایک انکار کا۔ آپ سے ایک سوال ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ میں جواب دیں، کیا ہمارے تعلیمی نظام میں یہ خاموش سمجھوتے بچوں کے مستقبل کا سب سے بڑا نقصان ہے، یا ہم سب اس خاموشی کے برابر کے ذمہ دار ہیں؟ بس ایک لفظ لکھیں کمنٹ میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کہانی سچی ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ کچھ بدل سکتا ہے تو ایسی سچی پاکستانی کہانیوں کے لیے قصہ مختصر کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم یہاں کہانیاں نہیں سناتے، سچ محفوظ کرتے ہیں۔